تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور آپ کی نصیحت کی بھی بڑی خوب ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس جنازے کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب جنازے کے پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس جنازے کے نیچے 4 کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی بچی ہے جو زار و قطار ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور روتے روتے کہہ رہی ہے، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، دل بے قرار ہو گیا، دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے باپ پر آج وہ وقت آیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن اسی بچی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے گئے تو پہنچ گئے، قبرستان پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ بچی اپنے والد کی قبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، زار و قطار ہو رہی ہے۔ اب جو بچے ہوتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے، انہیں ہم بڑوں کی طرح وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ بچی تھی، اس نے اپنا بچکانہ ذہن استعمال کیا، اپنے والد کی قبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اپنے والد کو بغل گیر کیا ہوا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بچی جو ہے اپنے رخسار، اپنے گالوں کو مٹی پر رکھ دیتی اور روتی ہوئی کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخواری کے بعد قبر میں آج پہلی رات کیسے گزاری ہو؟ اب دیکھیں وہ بچی کس طرح اپنے والد سے کلام کرتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ ہم سب کے لیے سوالات ہیں، یہ ہم سب کے لیے باتیں ہیں، ہم اپنے اس کو ذہن میں بسانے کی کوشش کریں۔ وہ بچی کہہ رہی ہے، بابا جان، آج رات آپ نے اندھیرے میں کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں کس نے روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا؟ وہ بچی کہتی ہے، بابا جان، کل رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاتھ پاؤں میں دباتی رہی، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے، بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو بابا جان، آپ کو پانی کس نے پلایا تھا؟ دیکھیں کیسا درد بنا تھا۔ وہ ہم سب کو یوں سمجھ لیں بچے جھنجھوڑ دیے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک بچے کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ کام کس نے کیے ہوں گے۔ اے بابا جان، کل رات تو بچھونا میں نے بچھایا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا؟ کل رات تو آپ کی پیشانی سے میں نے پسینہ صاف کیا، لیکن آج کی رات کس نے پسینہ صاف کیا؟ آپ نے جب جب مجھے پکارا تو میں آ گئی، لیکن آج رات آپ نے جب پکارا تو کون آیا؟ اے بابا جان، کل رات تک میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کیے، آج رات قبر میں آپ کو کس نے کھانا پیش کیا؟ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ آہ و بکا سن رہے ہیں، آپ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کرو۔ اب دیکھ
اب ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول دیکھے کیسے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہو اے بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا پھیر دیا؟ یہ سوال اپنی بیٹی بچی کو یہ کہا کہ اپنے والد سے یہ سوال کر، اور دوسرا کہا کہ یہ پوچھ کہ بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آج بھی وہ کفن صاف ستھرا ہے یا اسے کیڑے مکوڑوں نے نوچ لیا؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی وہ آپ کا بدن صحیح ہے یا آپ کے بدن کو حشرات الارض نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیے یا آپ مایوس ہو گئے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں بعض مردوں پر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور بعض مردوں پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو اے بابا جان آپ کے لیے قبر کشادہ کی گئی ہے یا آپ کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو دباتی ہے، اور گناہ گاروں کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کسی عبرت کے مدنی پھول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، آپ نے فرمایا بیٹی اس طرح کہو کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر نیک ہے تو نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار تو گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اے بابا جان آپ نیکیوں پر پچھتائے یا گناہ پر؟ اللہ اکبر. اے بابا جان کل جب آپ کو ضرورت ہوئی آپ نے مجھے پکارا، میں آپ کی آواز سن کر دوڑی چلی آئی، آج رات آپ نے کسی کو پکارا تو آپ کی پکار پر کون ہے؟ اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار کہ میرے سرور آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر، اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واپس لوٹ گئی. آنکھیں رو رو کے سجانے والا، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجا میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے. پیارے محترم سامعین، کبھی نہ کبھی قبرستان جانے کا آپ کبھی اتفاق ہوا ہوگا، کیا کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو سکون اور اطمینان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک سناٹا قبرستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اندر بھی اسی طرح ہے یا اندر کا معاملہ کچھ اور ہے؟ ہم لوگ تو دنیا پر مطمئن ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت آئے گی، آنکھ بند ہو جائے گی اور ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا، ہماری زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصل آنکھ مرنے کے بعد کھلے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کیا. اب ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے دنیا میں کس قدر اعمال کیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کہ انسان کہے گا مَا لَهَا، مالک کریم ان ہاتھوں کو، پاؤں کو، ان چہروں کو، زبانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم نے گناہ کیے اور یہ گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں، یہ گناہوں کا بتلا رہے ہیں. انسان پریشان ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی اسی کو پالے گا، اور جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لوگ اگرچہ علم میں اس قدر آگے تھے کہ آج دنیا میں کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بخدا ان کے تقوی، ان کے خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جس وقت زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے راز اگل دے گی، انسان یہ کہے گا مالک کریم اس زمین کو کیا ہو گیا، اس وقت ہر نیکی دکھائی جائے گی، ہر برائی دکھائی جائے گی۔ امام اعظم علیہ الرحمٰن نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے جناب حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ نعمان کو بخش دے، اللہ نعمان کو بخش دے، اتنا مقام بلند، اتنی بلند شانوں کے مالک، لیکن حال کیا ہے کہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الطور کی تلاوت سنی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عذاب الہی کا تذکرہ فرمایا۔ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے جب یہ تلاوت سنی تو سنتے ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کیسا عالم، کیسا تقوی! آج ہمیں سمجھا کہ علماء فضلاء ہمیں سمجھاتے ہیں، موت کا یاد دلاتے ہیں، قبر کی یاد دلاتے ہیں، لیکن پیارے محترم سامعین، ہماری غفلت بیدار نہیں ہوتی، ہماری غفلت بیدار نہیں ہوتی۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قبرستان، یہ موت کا معاملہ، یہ روح کا نکلنا بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مواقع پر ایک مرتبہ شیطان آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے ایمان کو موت کے وقت پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ ایمان میں پختہ ہوا تو اپنا ایمان بچا لے، اگر وہ ایمان میں کمزور ہوا تو وہ ہلاکت اور بربادی کی نظر ہو جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں آ گئے، ہم نے عبادتیں کر لی، ہم نے ریاضتیں کر لی تو ہم ماشاءاللہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے محترم سامعین، سب سے حساس معاملہ ہماری روح کا نکلنا ہے۔ ہمارے جب روح جسم سے نکلے گی اس وقت کا معاملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی روئی کے اندر، کسی ململ کے کپڑے میں اگر کانٹے دار شاخ کو ڈالا جائے اور جھٹکے سے کھینچ لیا جائے، جو تکلیف اور جتنے چھیچڑے اس میں سے نکلیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف انسان کی روح نکالنے میں ہوتی ہے۔ رگ رگ سے روح نکالی جائے، رگ رگ سے، اللہ اکبر، رگ رگ سے روح نکالی جائے۔ خدا کی قسم، یہ روح نکلنے کا معاملہ اس قدر حساس ہے۔ آج ہم دنیا میں تھوڑا سر کا درد ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، ہم کسی سے درست بات نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تکلیف میں ہیں۔ آپ غور کریں کہ وہ موت کے وقت سکرات کی تکلیفیں، وہ جھٹکے، ہماری روح کا حلق میں آ جانا، اس وقت جب شیطان ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا، ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہوگا، ہمارے مرحومین آ کر ہمیں یہود و نصارہ کے
فضائل بتا کر ہمارا ایمان چھیننے پر لگے ہوں گے، اس وقت ہمارے لیے بڑا حساس ہو۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہوں گے، جو ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھتے ہوں گے، ان کے ایمان کی سلامتی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو فراموش کیے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ اپنے ایمان کو کس طرح بچائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما؟ ہم میں سے تو کوئی بھی قبرستان اکیلے کبھی گئے ہی نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ ہم قبرستان سے عبرت حاصل کریں شاید ہی ہم کبھی گئے ہوں۔ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ محترم سامعین، ہمارے بزرگان دین، اکابرین، اولیاء اکرام، اولیاء صالحین یہ قبرستان اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ اپنے انجام کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے حشر کو یاد کریں کہ ہمیں اس مٹی میں آ جانا، ہمارا یہ آخر ہے۔ آپ غور تو کریں کہ ہماری جب روح نکل جائے گی تو ہمیں ہمارے جسم پر کوئی ہاتھ لگا رہا ہوگا، ہمیں غسل کس طرح دیا جا رہا ہوگا، کوئی ادھر کر رہا ہوگا، کوئی ادھر کر رہا ہوگا، ہمارے بازو کو اوپر کرے گا، کوئی نیچے کرے گا، کوئی سر میں ہاتھ لگا رہا ہوگا۔ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے بالوں کو کسی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، آج ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، آپ غور کریں۔ اور وہاں پر کوئی ایسا فریش مینٹ کا انتظام نہیں ہوگا، بلکہ ایک تختے پر لٹا دیا جائے گا آپ کو، اور وہی ایک عام سا صابن آپ کو غسل دیا جائے گا۔ وہ شخص جو برانڈڈ صابن سے، شیمپو سے نہایا کرتا تھا، لیکن آج اس کی قدر اور اہمیت ہے۔ اپنے انجام کو دیکھیں، مردہ بے بس ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کس چیز کی اکڑ میں، کس چیز کے تکبر میں، ہمیں کس چیز نے الجھا رکھا ہے دنیا میں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم دنیا میں دوام کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم مخصوص وقت کے لیے آئے ہیں، مخصوص مدت کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا سے ہمارا زور، دبدبا، حسن، جمال، مال، دولت، پیسہ، عہدہ، منصب جو بھی ہو، ہر چیز ہماری یہیں پر رہ جائے، ہر چیز ہماری روح نکلتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ ہم جتنے بھی عالی شان ہوں، لیکن ہمیں کفن وہی لٹھے کا سفید دیا جائے، ہمارے لیے وہی انتظامات کیے جائیں گے جو ایک غریب نادار کے لیے کیے جائیں۔ اپنے انجام پر غور کریں۔ ہم تو اس قدر بے بس ہوں گے کہ ہم اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکیں گے، ہماری نجاست نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ آپ ادھر قبرستان میں کیوں تشریف فرمائے اکیلے؟ یہ بزرگان دین کس قدر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہم ایک تو موت کی سکرات کی سختیاں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو قبر میں ہوگا اس کا اندازہ لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ضرور مجھے بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے۔ اب آپ سنیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیں اور اپنے اعمال کو سوچیں، ذرا اپنے اعمال کو غور کریں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم فرائض پورے نہیں کر پاتے، ہم واجبات مستحبات تو بہت دور ہیں، ہم فرائض پورے نہیں کر پاتے۔ قبر کہتی ہے کہ جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو آپ نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں سے گٹھنوں، گٹھوں اور پنڈلیوں کو گھٹنوں تک جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکی لے کر اٹھے۔ یہ لوگ قبر کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں وہ کیفیت نہیں، آج ہمارے دلوں میں اس قدر سختی ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی اس قدر کالک لگی ہوئی
کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زندگی برباد کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی، اس کو میں ناراض کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ نصیحتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس دنیا میں ہمیں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا ہم گناہ کرتے ہیں، ارے پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو چھپ کے کر لیتے ہیں، فلاں زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا، ہم تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں۔ وہ سن لیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو اس جہان میں مالدار ہے آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ بہت جلد رخصت ہو جاتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، ارے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا۔ اللہ، ان کی ہڈیوں جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن آج یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک تنگ اور تاریخی قبر کے اندر تنہا لیٹے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ اے نادان، جو آگ مرتبہ کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہلا رہا ہے، کسی کو کندھا دے رہا ہے، کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہے، کسی کو قبر میں اتار رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ ہوش ہوتا کہ ہم لوگ قبر میں بھی اسی طرح چلے گئے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، اور میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام۔ پیارے محترم سامعین، خدا کی قسم یہ دنیا ہمیں ضرورت کے تحت دیکھی، ہم نے اسے مقصد بنا لیا، ہماری یہ ضرورت تھی، ہم دنیا میں آئے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا، دنیا کو استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت تھی، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی قبر کا احساس نہیں۔ آج ہماری گفتار، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گورنر ہیں، ہم بہت بڑے چیف ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ آپ غسل بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ کے جسم سے کپڑے کاٹے جائیں گے، اتارے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جائے گا کہ اس کے کپڑے اب دوبارہ کوئی استعمال نہ کرے، یہ مر گیا ہے۔ کتنا بہترین لباس ہو، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کے جسم سے اترے ہوئے کپڑے کسی نے پہنے۔ ہماری تو حیثیت یہ کہ ہمارے جسم سے اترے ہوئے کپڑے کوئی پہننا پسند نہ کرے، ہماری اوقات یہ ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، لیکن آج ہم دنیا میں ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے، ہم اپنی آخرت کو فراموش کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان آپ کو ملا ہے، اللہ نے یہ رمضان کی مبارک ساعتیں دی ہیں، اس کی قدر کریں، اللہ کے جناب توبہ کریں۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اگر میں اور آپ غفلت میں رہیں تو پھر ہم مغفرت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے، ہم مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کنفرم ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کبھی بھی چلے جانا ہے، کبھی بھی ہم اس دنیا سے تعلق ختم کر سکتے، ہمارا مال، دولت، بینک بیلنس، ہر چیز یہی رہ جائے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ ہم کیا دیکھیں؟ ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ آپ خود غور کریں، کہ جو قبر میں ہوگا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی تو دیکھا جائے گا؟ جب ہمارے
کفن پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، تب دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا گا۔ خدا کی قسم ہم ہلاک ہو، پھر ہمیں یاد آنا ہوگا کاش ہم نے نیکی کی ہوتی، کاش ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہوتا۔ چند منٹوں کی لذت کی خاطر، چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کل بروز محشر ہمارے سامنے سارے معاملات آ جائیں گے، ہمارے لین دین کے معاملات، رشوت کے معاملات، زنا کاری کے معاملات، شراب نوشی کے معاملات، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے انہ علیم بذات الصدور، ہم تو تمہارے سینوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، اور کیا نہ جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ محترم سامعین، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جس ذات نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ایک جگہ بڑی بہترین بات میں نے پڑھی کہ اس بندے نے، لکھنے والے نے انتہا کر دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی اہمیت کیا ہے، ہمارے نزدیک اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کہ جس کو سمجھ نہ ہو، ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس شخص نے لکھا کہ ہمارے نزدیک تو اللہ کی اہمیت اس چھوٹے بچے سے بھی کم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اپنی توجہ کو آخرت کی طرف لائیں۔ یہ رمضان ہمیں کس لیے دیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے دیا تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ہم اگر رمضانوں میں بھی گناہ کریں، رمضان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کریں، تو ہم نے کیا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی؟ کیا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی؟ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا اپنے دل میں خوف پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، یہ تصور بنائیں کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر تنہا چلے جانا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے؟ تو شاید ہمارے دل سے آواز آئے کہ ایسا تو کچھ نہیں۔ تو محترم سامعین، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، اپنے اندر عاجزی کو پیدا کریں، اپنے دل سے تکبر کو ختم کریں، اپنے اندر وہ حسن اخلاق پیدا کریں کہ جن کو کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ زبان ہمیں جنت سے دور کر سکتی ہے۔ ہم بھلے حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں اور روزے رمضان کے رکھ لیں، لیکن ہماری زبان اگر لوگوں کا دل دکھائے، لوگوں کی عزتیں خراب کرے، لوگوں پر انگلیاں اٹھائے، لوگوں کو طعنے دے، معاذ اللہ لوگوں کا مذاق بنائے، تو پھر یہ نمازیں کسی کام کی نہیں، یہ روزے کسی کام کے نہیں، یہ حج کسی کام کا نہیں۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لائیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں سلسلہ ہے اعتکاف کے، معتکفین کے درمیان رات بھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، تہجد کے لیے آرام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، جتنا ہو سکے محترم سامعین آپ کی خدمت میں عرض ہے، خدا کی قسم یہ رمضان ہمیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں رمضان۔ اس امید پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کریں۔ یہ چند روزے بچے ہمارے، چند دن بچے، ایک ہفتہ بھی مشکل سے ہمارے پاس، کوشش کریں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو ہمارے تقوی اور پرہیزگاری میں کمی رہ گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اور آج کے دن کی فضیلت حدیث پاک میں تو یہ بیان فرمائی کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی لمحے لمحے میں 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے کہ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اللہ کا رحمت کا دروازہ دیکھیں کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بخش رہا ہوں، لیکن اگر کوئی پھر بھی غلاظت میں پڑا ہو، گناہوں میں پڑا ہو، گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے دل کو سیاہ کر لے، تو پیارے محترم سامعین اس کی طرف اللہ کیسا غضب کرتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج کا دن بہت اہم دن ہے، اپنے گھروں میں اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کریں کہ آج کے دن خاص دعاؤں کا اہتمام کریں،
اور ہم اپنی موت سے، قرآن کے احکامات سے، ان شریعتی احکامات سے جب سے دور ہوئے، ہماری ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی، ہماری روزی سے برکت ختم ہو گئی۔ گناہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا جو سزا ملے گی ہمیں آخرت میں ملے گی، بلکہ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ ہماری روزی سے برکت ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی، والدین میں بچوں میں نہیں بن رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کریں۔ تو خدا را اپنے دل سے سچی پکی توبہ کریں۔ جتنے گناہ ہو گئے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، تڑپیں، اس سے اس کی رضا مانگیں۔ جب اللہ آپ کو مل جائے گا، دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کوشش کریں جتنا وقت آپ کے پاس ہو مسجد میں آئیں، دن میں بھی آئیں، رات میں بھی آئیں، جب آپ کے پاس وقت ہو مسجد میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اس کو بس منانے کی کوشش کریں۔ تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور آپ کی نصیحت بھی بڑی خوب ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس جنازے کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب جنازے کے پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس جنازے کے نیچے 4 کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی بچی ہے جو زار و قطار ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور روتے روتے کہہ رہی ہے اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، دل بے قرار ہو گیا، دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے باپ پر آج وہ وقت آیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن اسی بچی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے گئے تو پہنچ گئے، قبرستان پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ بچی اپنے والد کی قبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، زار و قطار ہو رہی ہے۔ اب جو بچے ہوتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے، انہیں ہم بڑوں کی طرح وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ بچی تھی، اس نے اپنا بچکانہ ذہن استعمال کیا، اپنے والد کی قبر کے ساتھ لپٹ ہوئی ہے، اپنے والد کو بغل گیر کیا ہوا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بچی جو ہے
اپنے رخسار اپنے گالوں کو مٹی پر رکھ دیا اور روتی ہوئی کہتی ہے اے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخواری کے بعد قبر میں آج پہلی رات کیسے گزاری ہو؟ اب دیکھیں وہ بچی کس طرح اپنے والد سے کلام کرتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ ہم سب کے لیے سوالات ہیں، یہ ہم سب کے لیے باتیں ہیں، ہم اپنے اس کو ذہن میں بسانے کی کوشش کریں۔ وہ بچی کہہ رہی ہے بابا جان آج رات آپ نے اندھیرے میں کیسے گزاری؟ اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں کس نے روشن کیا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا؟ وہ بچی کہتی ہے بابا جان کل رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاتھ پاؤں میں دباتی رہی، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو بابا جان آپ کو پانی کس نے پلایا تھا؟ دیکھیں کیسا درد بنا تھا۔ وہ ہم سب کو یوں سمجھ لیں بچے جھنجھوڑ رہی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک بچے کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ کام کس نے کیے ہوں گے؟ اے بابا جان کل رات تو بچھونا میں نے بچھایا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا؟ کل رات تو آپ کی پیشانی سے میں نے پسینہ صاف کیا، لیکن آج کی رات کس نے پسینہ صاف کیا؟ آپ نے جب مجھے پکارا تو میں آ گئی، لیکن آج رات آپ نے جب پکارا تو کون آیا؟ اے بابا جان کل رات تک میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کیے، آج رات قبر میں آپ کو کس نے کھانا پیش کیا؟ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ آہ و بقا سن رہے ہیں، آپ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا اے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کر۔ اب ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول دیکھے کیسے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہو اے بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا پھیر دیا؟ یہ سوال اپنی بیٹی بچی کو یہ کہا کہ اپنے والد سے یہ سوال کر، اور دوسرا کہا کہ یہ پوچھ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آج بھی وہ کفن صاف ستھرا ہے یا اسے کیڑے مکوڑوں نے نوچ لیا؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی وہ آپ کا بدن صحیح ہے یا آپ کے بدن کو حشرات الارض نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیے یا آپ مایوس ہو گئے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں بعض مردوں پر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور بعض مردوں پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو اے بابا جان آپ کے لیے قبر کشادہ کی گئی ہے یا آپ کی قبر کو تنگ کر دیا گیا؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو دباتی ہے، اور گناہ گاروں کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کسی عبرت کے مدنی پھول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹی اس طرح کہو کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر نیک ہے تو نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار تو گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اے بابا جان آپ نیکیوں پر پچھتائے یا گناہ پر؟ اللہ اکبر۔ اے بابا جان کل جب آپ کو ضرورت ہوئی آپ نے مجھے پکارا، میں آپ کی آواز سن کر دوڑی چلی آئی، آج رات آپ نے کسی کو پکارا تو آپ کی پکار پر کون ہے؟ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار اے میرے سرور آپ کے نصیحت آموز کلمات میں
مجھے خواب غفلت سے بیدار کر۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا تھک سے کلیجا میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ پیارے محترم سامعین، کبھی نہ کبھی قبرستان جانے کا آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، کیا کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو سکون اور اطمینان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک سناٹا قبرستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اندر بھی اسی طرح ہے یا اندر کا معاملہ کچھ اور ہے؟ ہم لوگ تو دنیا پر مطمئن ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت آئے گی، آنکھ بند ہو جائے گی اور ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا، ہماری زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصل آنکھ مرنے کے بعد کھلے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ اب ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے دنیا میں کس قدر اعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کہ انسان کہے گا مَا لَهَا، مالک کریم ان ہاتھوں کو، پاؤں کو، ان چہروں کو، زبانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم نے گناہ کیے اور یہ گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں، یہ گناہوں کا بتلا رہے ہیں، انسان پریشان ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی اسی کو پالے گا، اور جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لوگ اگرچہ علم میں اس قدر آگے تھے کہ آج دنیا میں کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بخدا ان کے تقوی، ان کے خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جس وقت زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے راز اگل دے گی، انسان یہ کہے گا مالک کریم اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اس وقت ہر نیکی دکھائی جائے گی، ہر برائی دکھائی جائے گی۔ امام اعظم علیہ الرحمٰن نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے جناب حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ نعمان کو بخش دے، اللہ نعمان کو بخش دے، اتنا مقام بلند، اتنی بلند شانوں کے مالک، لیکن حال کیا ہے کہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الطور کی تلاوت سنی والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عذاب الہی کا تذکرہ فرمایا۔ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے جب یہ تلاوت سنی تو سنتے ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کیسا عالم تھا، کیسا تقویٰ تھا۔ آج ہمیں سمجھا کہ علماء فضلاء ہمیں سمجھاتے ہیں، موت کا یاد دلاتے ہیں، قبر کی یاد دلاتے ہیں، لیکن پیارے محترم سامعین ہماری غفلت بیدار نہیں ہوتی، ہماری غفلت بیدار نہیں ہوتی۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قبرستان، یہ موت کا معاملہ، یہ روح کا نکلنا بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مواقع پر ایک مرتبہ شیطان آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے ایمان کو موت کے وقت پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ ایمان میں پختہ ہوا تو اپنا ایمان بچا لے، اگر وہ ایمان میں کمزور ہوا تو وہ ہلاکت اور بربادی کی نظر ہو جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں آ گئے، ہم نے عبادتیں کر لی، ہم نے ریاضتیں کر لی تو ہم ماشاءاللہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے محترم سامعین، سب سے حساس معاملہ ہماری روح کا نکلنا ہے۔ ہمارے جب روح جسم سے نکلے گی اس وقت کا معاملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی روئی کے اندر، کسی ململ کے کپڑے میں اگر کانٹے دار شاخ کو ڈالا جائے اور جھٹکے سے کھینچ لیا جائے، جو تکلیف اور جتنے چھیچڑے اس میں سے نکلیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف انسان کی روح نکالنے میں ہوتی ہے۔ رگ رگ سے روح نکالی جائے، رگ رگ سے، اللہ اکبر، رگ رگ سے روح نکالی جائے۔ خدا کی قسم، یہ روح نکلنے کا معاملہ اس قدر حساس ہے۔ آج ہم دنیا میں تھوڑا سر کا درد ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، ہم کسی سے درست بات نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تکلیف میں ہیں۔ آپ غور کریں کہ وہ موت کے وقت سکرات کی تکلیفیں، وہ جھٹکے، ہماری روح کا حلق میں آ جانا، اس وقت جب شیطان ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا، ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہوگا، ہمارے مرحومین آ کر ہمیں یہود و نصارہ کے فضائل بتا کر ہمارا ایمان چھیننے پر لگے ہوئے، اس وقت ہمارے لیے بڑا حساس ہو۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہوں گے، جو ہم وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھتے ہوں گے، ان کے ایمان کی سلامتی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو فراموش کیے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ اپنے ایمان کو کس طرح بچائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما؟ ہم میں سے تو کوئی بھی قبرستان اکیلے کبھی گئے ہی نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ ہم قبرستان سے عبرت حاصل کریں، شاید ہی ہم کبھی گئے ہوں۔ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ محترم سامعین، ہمارے بزرگان دین، اکابرین، اولیاء اکرام، اولیاء صالحین، یہ قبرستان اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ اپنے انجام کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے حشر کو یاد کریں کہ ہمیں اس مٹی میں آنا ہے، ہمارا یہ آخر ہے۔ آپ غور تو کریں کہ ہماری جب روح نکل جائے گی تو ہمیں ہمارے جسم پر کوئی ہاتھ لگا رہا ہوگا، ہمیں غسل کس طرح دیا جا رہا ہوگا، کوئی ادھر کر رہا ہوگا، کوئی ادھر کر رہا ہوگا، ہمارے بازو کو اوپر کرے گا، کوئی نیچے کرے گا، کوئی سر میں ہاتھ لگا رہا ہوگا۔ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے بالوں کو کسی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، آج ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، آپ غور کریں۔ اور وہاں پر کوئی ایسا فریشمنٹ کا انتظام نہیں ہوگا، بلکہ ایک تختے پر لٹا دیا جائے گا آپ کو، اور وہی ایک عام سا صابن آپ کو غسل دیا جائے گا۔ وہ شخص جو برانڈڈ صابن سے، شیمپو سے نہایا کرتا تھا، لیکن آج اس کی قدر اور اہمیت نہیں۔ اپنے انجام کو دیکھیں، مردہ بے بس ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کس چیز کی اکڑ میں، کس چیز کے تکبر میں، ہمیں کس چیز نے الجھا رکھا ہے دنیا میں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم دنیا میں دوام کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم مخصوص وقت کے لیے، مخصوص مدت کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا سے ہمارا زور، دبدبا، حسن، جمال، مال، دولت، پیسہ، عہدہ، منصب جو بھی ہو،
ہر چیز ہماری یہیں پر رہ جائے، ہر چیز ہماری روح نکلتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ ہم جتنے بھی عالی شان ہوں لیکن ہمیں کفن وہی لٹھے کا سفید دیا جائے، ہمارے لیے وہی انتظامات کیے جائیں گے جو ایک غریب نادار کے لیے کیے جائیں۔ اپنے انجام پر غور کریں۔ ہم تو اس قدر بے بس ہوں گے کہ ہم اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکیں گے، ہماری نجاست نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ آپ ادھر قبرستان میں کیوں تشریف فرمائے اکیلے؟ یہ بزرگان دین کس قدر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہم ایک تو موت کی سکرات کی سختیاں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو قبر میں ہوگا اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ضرور مجھے بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے۔ اب آپ سنیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیں اور اپنے اعمال کو سوچیں، ذرا اپنے اعمال کو غور کریں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم فرائض پورے نہیں کر پاتے، ہم واجبات مستحبات تو بہت دور ہیں، ہم فرائض پورے نہیں کر پاتے۔ قبر کہتی ہے کہ جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو آپ نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں سے گٹھنوں گٹھوں اور پنڈلیوں کو گھٹنوں تک جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکی لے کر بولے۔ یہ لوگ قبر کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں وہ کیفیت نہیں، آج ہمارے دلوں میں اس قدر سختی ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی اس قدر کالک لگی ہوئی کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زندگی برباد کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی، اس کو میں ناراض کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ نصیحتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس دنیا میں ہمیں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا ہم گناہ کرتے ہیں، ارے پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو چھپ کے کر لیتے ہیں، فلاں زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا، ہم تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں۔ وہ سن لیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو اس جہان میں مالدار ہے آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ بہت جلد رخصت ہو جاتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، ارے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا۔ اللہ، ان کی ہڈیوں جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن آج یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک تنگ اور تاریخی قبر کے اندر تنہے تنہا لیٹے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ اے نادان، جو آج مرتبہ کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہلا رہا ہے، کسی کو کندھا دے رہا ہے، کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہے، کسی کو قبر میں اتار رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ ہوش ہوتا کہ ہم لوگ قبر میں بھی اسی طرح چلے گئے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، اور میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا
کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام۔ پیارے محترم سامعین، خدا کی قسم یہ دنیا ہمیں ضرورت کے تحت دی گئی، ہم نے اسے مقصد بنا لیا، ہماری یہ ضرورت تھی، ہم دنیا میں آئے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا، دنیا کو استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت تھی، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی قبر کا احساس نہیں۔ آج ہماری گفتار، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گورنر ہیں، ہم بہت بڑے چیف ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ آپ غسل بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کے جسم سے کپڑے کاٹے جائیں گے، اتارے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جائے گا کہ اس کے کپڑے اب دوبارہ کوئی استعمال نہ کرے، یہ مر گیا ہے۔ کتنا بہترین لباس ہے، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کے جسم سے اترے ہوئے کپڑے کسی نے پہنے۔ ہماری تو حیثیت یہ کہ ہمارے جسم سے اترے ہوئے کپڑے کوئی پہننا پسند نہ کرے، ہماری اوقات یہ ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، لیکن آج ہم دنیا میں ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے، ہم اپنی آخرت کو فراموش کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان آپ کو ملا ہے، اللہ نے یہ رمضان کی مبارک ساعتیں دی ہیں، اس کی قدر کریں، اللہ کے جناب توبہ کریں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اگر میں اور آپ غفلت میں رہیں تو پھر ہم مغفرت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے، ہم مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کنفرم ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کبھی بھی چلے جانا ہے، کبھی بھی ہم اس دنیا سے تعلق ختم کر سکتے، ہمارا مال، دولت، بینک بیلنس، ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ آپ خود غور کریں، کیا جو قبر میں ہوگا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی تو دیکھا جائے گا؟ جب ہمارے کفن پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے تب دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا گا۔ خدا کی قسم ہم لا ہو، پھر ہمیں یاد آنا ہوگا کاش ہم نے نیکی ہوتی، کاش ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہوتا۔ چند منٹوں کی لذت کی خاطر، چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کل بروز محشر ہمارے سامنے سارے معاملات آ جائیں گے، ہمارے لین دین کے معاملات، رشوت کے معاملات، زنا کاری کے معاملات، شراب نوشی کے معاملات، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرما رہے انہ علیم بذات الصدور، ہم تو تمہارے سینوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، اور کیا نہ جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ محترم سامعین، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جس ذات نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ایک جگہ بڑی بہترین بات میں نے پڑھی کہ اس بندے نے، لکھنے والے نے انتہا کر دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی اہمیت کیا ہے، ہمارے نزدیک اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کہ جس کو سمجھ نہ ہو، ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس شخص نے لکھا کہ ہمارے نزدیک تو اللہ کی اہمیت اس چھوٹے بچے سے بھی کم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اپنی توجہ کو آخرت کی طرف لائیں۔ یہ رمضان ہمیں کس لیے دیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے دیا تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ہم اگر رمضانوں میں بھی گناہ کریں، رمضان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کریں، تو ہم نے کیا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی؟ کیا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی؟ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا اپنے دل میں خوف پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، یہ تصور بنائیں کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر تنہا چلے جانا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے؟
تو شاید ہمارے دل سے آواز آئے کہ ایسا تو کچھ نہیں۔ تو محترم سامعین، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، اپنے اندر عاجزی کو پیدا کریں، اپنے دل سے تکبر کو ختم کریں، اپنے اندر وہ حسن اخلاق پیدا کریں کہ جن کو کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ زبان ہمیں جنت سے دور کر سکتی ہے۔ ہم بھلے حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں اور روزے رمضان کے رکھ لیں، لیکن ہماری زبان اگر لوگوں کا دل دکھائے، لوگوں کی عزتیں خراب کرے، لوگوں پر انگلیاں اٹھائے، لوگوں کو طعنے دے، معاذ اللہ لوگوں کا مذاق بنائے، تو پھر یہ نمازیں کسی کام کی نہیں، یہ روزے کسی کام کے نہیں، یہ حج کسی کام کا نہیں۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لائیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں سلسلہ ہے اعتکاف کے، معتکفین کے درمیان رات بھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، تہجد کے لیے آرام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، جتنا ہو سکے محترم سامعین آپ کی خدمت میں عرض ہے، خدا کی قسم یہ رمضان ہمیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں رمضان۔ اس امید پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کریں۔ یہ چند روزے بچے ہمارے، چند دن بچے، ایک ہفتہ بھی مشکل سے ہمارے پاس، کوشش کریں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو ہمارے تقوی اور پرہیزگاری میں کمی رہ گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اور آج کے دن کی فضیلت حدیث پاک میں تو یہ بیان فرمائی کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی لمحے لمحے میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے کہ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا۔ اللہ کا رحمت کا دروازہ دیکھیں کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بخش رہا ہوں، لیکن اگر کوئی پھر بھی غلاظت میں پڑا ہو، گناہوں میں پڑا ہو، گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے دل کو سیاہ کر لے، تو پیارے محترم سامعین اس کی طرف اللہ کیسا غضب کرتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج کا دن بہت اہم دن ہے، اپنے گھروں میں اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کریں کہ آج کے دن خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہم اپنی موت سے، قرآن کے احکامات سے، ان شریعتی احکامات سے جب سے دور ہوئے، ہماری ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی، ہماری روزی سے برکت ختم ہو گئی۔ گناہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا جو سزا ملے گی ہمیں آخرت میں ملے گی، بلکہ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ ہماری روزی سے برکت ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی، والدین میں بچوں میں نہیں بن رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کر۔ تو خدا را اپنے دل سے سچی پکی توبہ کریں، جتنے گناہ ہو گئے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، تڑپیں، اس سے اس کی رضا مانگیں۔ جب اللہ آپ کو مل جائے گا دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کوشش کریں جتنا وقت آپ کے پاس ہو مسجد میں آئیں، دن میں بھی آئیں، رات میں بھی آئیں، جب آپ کے پاس وقت ہو مسجد میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اس کو بس منانے کی کوشش کریں، اور یہ دھن ہو کہ بس میں اس رمضان میں اللہ کو راضی کر دوں۔ اور ایک وظیفہ آپ نے آج اور جب تک رمضان مبارک تشریف فرمائے کثرت سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنا من النار، بابا سے بلند پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ احادیث کو مفہوم ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اللہ سے یہ بولا یا اللہ میں جہنم سے پناہ دے، جہنم سے پناہ دے، جہنم سے پناہ دے، اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتا ہے اس بندے کو میں نے جہنم سے پناہ عطا فرما دی۔ پھر مانگنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے، ہم اپنی جھولیوں کو، اپنے دامنوں کو پھیلا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مایوس اور نا امید نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔